ان لوگوں نے جو مال و دولت کے اوپر لوگوں کی جانوں کو بالکل کچھ نہیں سمجھ رکھا، ان کو درد نہیں ہوتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ بڑا درد ہوتا ہے ہمیں یہ باتیں دیکھ کر کہ آج انسان کی خون کی قیمت تک نہیں رہی، کچل رہے ہیں اپنے پیروں سے، مار رہے ہیں، دھوئیں اڑا رہے ہیں، لاشوں کی لاشیں گرا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کو خوف رب کا ہے بھی یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کو اللہ اکبر رب کی جب پکڑ آئے گی تو یہ خود دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ دن رات کس طرح گزر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں کہ سال کب چلا جا رہا ہے، مہینہ کتنی جلدی چلا جا رہا ہے۔ اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قرب قیامت یہ سب چیزیں ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جہاں کبھی اذانوں کی آوازیں آتی تھیں، جہاں کبھی قرآن مقدس کی پاک تلاوتیں ہوا کرتی، اور آج اسی زمین سے گولیاں اور دھوئیں اور تمام بموں ان سب چیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ہم جو بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اس ملک کا نام ہے سوڈان۔ جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، بخوب ہی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ حالات ہمارے سامنے بالکل بکھرے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپس میں یہ لڑ رہے ہیں، اور آپس میں جو لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، اصل وجہ اسی کی یہی ہے کہ ان لوگوں نے صرف اور صرف مال کی طرف اپنی رغبت بڑھا لی ہے۔ جتنے بھی لڑائی کرنے والے ہیں یا لڑائی کرانے والے ہیں، سب کا ایک ہی نظریہ مال مال مال، جبکہ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی کہ بارہا مواقع پر اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، بخوب سمجھایا کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ بڑی آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ خصوصاً اللہ نے مال کا بڑا ذکر فرمایا کہ مال بڑا فتنہ ہے، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بخوب جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جو سوڈان کے ملک کے اندر اللہ اکبر سونا نکلتا ہے، یعنی کہ اس پہاڑ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، واقعی وہ قرب قیامت کی نشانی آج بظاہر ہو رہی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس سونے کے اوپر، اس مال کے اوپر کس طرح تمام مسلم ممالک کس طرح لڑ رہے ہیں آپس میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہالت کا پاٹ پڑھ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہالت کا پنہ پڑھ رکھا ہے۔ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضد نہیں چڑھی ہوئی، بلکہ انہیں جو ضد چڑھی ہوئی ہے کہ یہ مال مجھے مل جائے، یہ مال مجھے مل جائے، تیل کا مالک میں بن جاؤں، سونے کا مالک میں بن جاؤں، آدھے سونے کا مالک میں بن جاؤں، یہ تمام ان لوگوں کو ضد چڑھی ہوئی ہے۔ خیر، اللہ پاک وہاں کے حالات کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ اللہ اکبر، خوفناک منظر ہے سوڈان کا، جس کے بارے میں کبھی آپ دیکھیں جو خصوصی طور پر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ ایک طرف سوڈانی فوج SAF ہے، اور دوسری طرف ریپڈ سپورٹ فورس RSF ہے۔ یہ کبھی 2023 میں ایک تھے، لیکن صرف لالچ اور صرف مال کی ہوس نے ان دونوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ایک سعودی حکومت کی طرف سے، ایک UAE کی طرف سے، یعنی کہ دبئی کی طرف سے، ایک دوسرے کی طرف اتنے رغبت اور اتنے راغب ہو چکے لڑنے کے معاملے میں کہ عام جنتا پس رہی ہے۔ کتنے کتنے لاکھوں ہزاروں سے، اللہ اکبر، ہزاروں سے تاریخیں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ لوگوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں سمجھ رہے یہ لوگ۔ کل قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں کی ویڈیو اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو روح تڑپ جاتی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، کس طرح ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور اللہ اکبر، ہم الحمدللہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر بارہا دعا کرتے ہیں کہ مولا وہاں آسانیاں فرما، پروردگار وہاں آسانیاں عطا فرما۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑائی مذہب کی نہیں ہے، کہ مذہب کی لڑائی کی بنیاد پر اتنا خون خراب ہو رہا ہے۔ مذہب کی لڑائی ہے یہ، صرف اور صرف جو میں نے شروع میں باتیں بتائی، یہ طاقت، دولت اور حکومت کی لڑائی ہے۔ اس چیز کی کہ یہ طاقت مجھے مل جائے، یہ حکومت مجھے مل جائے، اور یہ دولت مجھے مل جائے، یہ اصل جو لڑائی ہے اسی چیز کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہر طرف سے UAE ہو یا سعودی حکومت ہو، اور دیگر اسرائیل یا امریکہ، جتنے یہ ملک ہیں، اللہ اکبر، اور دیگر ممالک جتنے بھی ہیں، کسی کا آپ نے ابھی تک یہ الاؤنس آتے ہوئے دیکھا؟ الا ماشاء اللہ۔ کہنا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کام کو انجام کرنا، انجام دینا، یہ ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ آدمی، مان لیجیے ہم اور آپ بھی کہتے ہیں، مان لیجیے ہماری زبانوں کی وہ قیمتیں نہیں ہیں، جس طرح اللہ پاک نے ان کو عروج دیے ہیں کہ اپنی زبانوں کا گر صحیح استعمال کر لیں تو یہ تمام خانہ جنگی بند ہو جائے، یہ تمام جو جنگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے کرم سے بند ہوتی ہوئی نظر آ جائے۔ تو بتانے کا مقصد اور بھی بہت سی باتیں ہیں، سمجھانے کا مقصد یہاں ہم تم جانتے ہیں۔ یہ آخری بات ہے میری، اس بات میں سنیں
ہم تم جانتے ہیں یہ آپس میں طاقت، حکومت، اقتدار حاصل کرنے کی اور دولت حاصل کرنے کی لڑائی ہے۔ اور ہم اسلامک نظریے کے اعتبار سے دیکھیں تو دولت وہ فتنہ ہے کہ انسان سگوں کے اندر، سگے بھائیوں کے اندر، سگے خون کے اندر لڑائیاں پیدا کروا دیتا ہے۔ وہ تو غیر ملک ہے، خونی رشتے بھی نہیں ہیں، ایک مذہبی رشتہ، قومی رشتہ جس کو اسلامی رشتے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کون اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ جبکہ قرآن کے اندر صفا الفاظ ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن بھائی ہیں۔ میرے عزیز، آج آپ یہ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں جو لڑائی ہے، ایک جو RSF ہے، یہ ایک فوج وہاں جو قائم ہے، اس نے UAE کی طرف سے اتنا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے کہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو مارنے پر تلا ہوا ہے، کیونکہ اس طرف سے اس کو سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے یہ معاملہ کرتے رہے تو یہ خود دیکھیں گے کہ ملک کے اندر کس طرح اللہ اکبر اللہ کا عذاب نہ برس جائے۔ یہ خود دیکھ لیں گے کہ اسی طرح اگر ظلم و زیادتی ہوتی رہی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی پکڑ سب سے زیادہ سخت، اور اللہ جب چاہے اپنے ان ظالم بندوں کی پکڑ فرما دے جو لوگ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظالم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ چاہے تو الحمدللہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ابابیل پرندوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت فرما دے، اللہ چاہے تو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، یہ آزمائش گاہ ہے، یعنی کہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب بندے اسی کے اندر اگر اللہ رب العزت کو راضی نہ کریں، اسی کے اندر اگر بندے آپس میں انتشار میں رہیں، تو یاد رکھیں قیامت کا دن، انصاف کا دن قائم ہونے والا ہے، جس دن کے اندر ہر چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ جس طرح یہ مال و زر کے لیے لڑ رہے ہیں، قسم خدا کی قبر کے اندر آج تک کوئی تاریخ ایسی نہیں کہ کوئی اپنے ساتھ AC لگوانے کے لیے کچھ برانڈ لے کر گیا ہو۔ یہ تمام دنیاوی جو اس نے سکون فراہم کیا، وہ سب قبر میں جا کر اس کو ملے نہیں۔ مرنے کے بعد، سانسیں بند ہو جانے کے بعد کسی کی کچھ بھی نہیں رہتی، حکومت پھر اس کی نہیں رہتی۔ کتنے بڑے بڑے چلے گئے۔ ان لوگوں نے جو مال و دولت کے اوپر لوگوں کی جانوں کو بالکل کچھ نہیں سمجھ رکھا، ان کو درد نہیں ہوتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ بڑا درد ہوتا ہے ہمیں یہ باتیں دیکھ کر کہ آج انسان کے خون کی قیمت تک نہیں رہے، کچل رہے ہیں اپنے پیروں سے، مار رہے ہیں، دھوئیں اڑا رہے ہیں، لاشوں کی لاشیں گرا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کو خوف رب کا ہے بھی یا نہیں ہے؟ ان لوگوں کو اللہ اکبر رب کی جب پکڑ آئے گی تو یہ خود دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ قرب قیامت ہے، قرب قیامت ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ دن رات کس طرح گزر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں کہ سال کب چلا جا رہا ہے، مہینہ کتنی جلدی چلا جا رہا ہے۔ اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ قرب قیامت یہ سب چیزیں ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی مسجدوں کی مسجدوں کو آباد کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے مدرسوں کو آباد رکھیں، اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اپنے آگے رکھ کر ہر چیز میں اس کو پہلے لیں، یعنی کہ شریعت کو پہلے لیں، شریعت کے مطابق آپ ہر عمل کو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری کامیابی بھی اللہ پاک نے اسی میں رکھی ہے، تبھی تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی، تبھی کامیاب ہوں گے ہم اور آپ جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کو، حکم کو اپنے آگے، یعنی کہ سب سے آگے رکھیں گے، تبھی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کامیابی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ وہاں کے حالات دیکھ لیں آپ، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو پیچھے کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو پس پشت رکھ کر اپنی من مانی کی جو زندگی اور اپنے من مانی کے مطابق جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن بالآخر یہی کہ یہ سب کی سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی جو اصل جو ہے یہ دولت کے اوپر ہے اور کچھ نہیں، دولت کے اوپر، کیونکہ سوڈان کے اندر سونا پایا جاتا ہے بے تحاشا، اور آج بھی قابض ہیں لوگ، وہاں سے سونا نکل کر آتا ہے، جس کی بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر سونا بآسانی مل جاتا ہے، اور تیل اللہ کے کرم سے اس زمین میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ ہم مالک بن جائیں، نہیں، ہر چیز کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ میرا رب، آپ کا رب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تم تو اپنے، اللہ اکبر، اپنی سانس کے بھی مالک نہیں ہو، جو تمہارے جسم کے اندر سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے، تم تو اس سانس کے بھی مالک نہیں ہو، تم تو دوسرے پر قابض ہونے کے لیے جو سوچ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ کھجور کے اوپر جو پتلی پرت پنی جیسی ہوتی ہے اس کے بھی تم مالک نہیں ہو، یعنی کہ یہ جو لڑ رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا تک محدود کر رکھا ہے۔ اور اللہ اکبر، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تو میرے عزیز، ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو، فرامین کو اپنے ہمیشہ آگے رکھیں، یعنی کہ سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور برائیوں سے
بچیں اور نمازوں کی پابندی کریں، ہر حال میں اللہ کو راضی کریں۔ سوڈان کے لیے، دیگر ممالک کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں، اللہ پاک حالات کو بہتر سے بہتر فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ملک کے بھی اور سوڈان ملک کے بھی حالات کو آسان سے آسان فرمائے، بہتر سے بہتر فرمائے، امن و سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔